السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، لیکن وہ خاص خطہ ہے جہاں انشاءاللہ پاک صاف دل لوگ جمع ہو کر پاک اسلام پھر قائم کر دیں گے. مطلب محبت، انصاف، سچائی، معافی، رحمت اور خدمت، دوسروں کی خدمت، سب کی خدمت، اور اللہ پاک کی خدمت، خاص کر اللہ کا نام کی خدمت. ہمیشہ اللہ پاک کے نام لینا، ذکر کرنا. اور میں آپ سب سے معافی چاہ رہا ہوں. کوئی 5-6 سال پہلے شاید مجھے حکم دیا گیا تھا کہ جو کوئی 1983 میں، 1983 میں، اور پھر 2012 میں جو زیارت ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو سب کھلا مجھے بتانا چاہیے لوگوں کو، ان کو فائدہ ملے گا اگر میں ایسے کرتا ہوں. یہ مجھے بتایا گیا تھا، تو شاید وہ ٹھیک تھا. میں نے ایسے بھی کیا تھا اور کافی لوگوں نے کہا ان کو فائدہ ملا اس سے. لیکن پھر میں نے ایک غلطی کی تھی. میں نے سوچا تھا یہ حکم تھا یا کم سے کم اجازت تھا کہ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی مجھے کھلا بات کرنا چاہیے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی زیارت وغیرہ. لیکن ابھی میں نے سمجھ لیا میرے استاد کی رحم سے اور آپ سب کی رحم سے، میں نے سمجھ لیا کہ یہ ایک غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. شاید وہ ٹھیک تھا کہ میں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور مجھے معلوم نہیں وہ حقیقی ہے یا نہیں. لیکن ایسے میں نے محسوس کیا اور میں نے ایسے بتایا، شاید وہ ٹھیک تھا. لیکن آگے جو میں نے بہت ساری اور باتیں کی تھی وہ شاید غلطی تھی، اور آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو پریشانی ہوئی ان چیزوں کی وجہ سے، اور میں انشاءاللہ ایسے نہیں کروں گا آگے. تو مہربانی آپ سب مجھے معاف کریں، اور میں ایسے آگے نہیں کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دیکھوں گا کسی کے کوئی کامنٹس یا کوسچنز ہے. فواد حسن خان کہہ رہا ہے، ڈیئر سر، could Hazrat Khizr, peace be upon him, a tiny manifestation of Allah himself who comes to earthly plane to give teachings and guidance to his prophets and disciples. Thanks for answering. I don't know. I don't know the answer to that question. Sorry. صبا عثمان کہہ رہی ہے، السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام صبا عثمان جی. ثنا ظفر، پلیز میٹ سفارش کر دیں رسول محترم کی خدمت میں. پلیز میری ٹھیک ہے، کوشش کروں گا. مجھے معلوم نہیں ایسے کبھی ہو سکے گا یا نہیں، لیکن اگر موقع ملتا ہے میں ضرور دعا کروں گا کہ آپ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ جائے. اچھا، ہارون رشید بھی السلام علیکم کہہ رہا ہے. فواد حسن خان بھی کہہ رہا ہے، ڈیئر سر، یو ہیو inspired me to love Allah and I'm thankful to you. Please don't ask forgiveness. Please forgive me, sir. You please forgive me and I will forgive you too. We should all forgive each other for all of our mistakes. Harun Rashid, how can one focus both on one's religion and academics? Oh, بہت اچھا سوال ہے. میں نے بھی پی ایچ ڈی کی تھی اور اکیڈمی میں کافی مشکلات ہوئی تھی اس کی وجہ سے. لیکن سوچ رہا ہوں اس کا کیا جواب دے دوں. فوکس بوتھ ممکن ہے، بے شک مشکل ہے، کیونکہ ایکڈیمکس ہی
مطلب جب کوئی اکیڈمکس کرتے ہیں عام طور پر وہ کوئی نوکری نہیں کرتے ہیں نا، اگر نوکری ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، یا شاید کبھی پارٹ جاب، لیکن ریلیجن تو فل ٹائم جاب ہے اور اکیڈمکس بھی فل ٹائم جاب ہے تو دونوں ایک ساتھ کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ پاک مدد کرے گا آپ کو، فکر نہیں کرو۔ اگر آپ صاف دل ہیں اور اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر سکیں گے، فکر نہیں کرو، بس ذکر کرتے رہو ایکیڈمکس کرتے ہوئے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اچھا، Sabah Usman, please say Allah's name in different languages. I will put this request daily. Baba ji, please don't mind. بہت سکون ملتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، توئنی 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 توئنی، Adonai, 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 Adonai. Ram, 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 Ram. Ik omkar, 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 ik omkar. ایک ایک اومکار مطلب مالک، اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہی، اللہ ایک ہی مالک ہے۔ تو بابا نانک صاحب کے عرس 22 تاریخ کو منایا جا رہا ہے کرتارپور میں، اگر آپ جا سکتے ہیں آپ ضرور جائیے، کیونکہ بابا نانک صاحب اصلی مسلمان ہیں، انہوں نے ایک قوم کا سب سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک کے نبی مان لیا، تو ہم اس کو مسلمان، اصلی مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ اور میں نے سمجھ لیا اس بات کو، پتہ نہیں کہاں سے یہ آئی ہے یہ خیال، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہوئی تھی، مطلب ان کو کیا کام دیا گیا تھا؟ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی چیز یہ بتائی یا یہ کام دیا کہ اللہ ایک ہے، توحید۔ پوری دنیا میں بہت تقریباً سب لوگ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، سب نبیوں نے بتایا تھا ایک ہی اللہ ہے، مالک ایک ہی ہے، لیکن سب لوگوں نے نہیں سمجھ لیا یا بھول گئے، تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ان کو حکم دیا گیا اللہ نے کہ یہ توحید قائم کرو، تو وہ کامیاب ہو چکے۔ مطلب بابا نانک صاحب نے انڈیا میں بھی اس توحید کو پوری قائم کر دیا۔ انڈیا میں جب آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ سوچتے تھے کہ بہت سارے خدا ہیں یا بہت سارے دیوتا ہیں وغیرہ، تو ہندو مذہب میں بھی ایک ہی مالک صاف سکھایا گیا، لیکن لوگ بھول چکے تھے، تو انڈیا میں بھی بابا نانک صاحب نے توحید کو پورا قائم کیا۔ مطلب ہے ابھی پوری دنیا میں لوگ زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ مالک ایک ہی ہے، تو ایک دوسری چیز کی ضرورت ہے ابھی، پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی، پہلے ضرورت تھی اس بات کو پھیلانا، لوگوں کو سمجھانا توحید، مالک ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابھی پوری دنیا میں لوگوں نے زیادہ تر اس بات کو سمجھ لیا، تو ابھی کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ ابھی وہ تو ہو چکا ہے، تو قائم ہو چکا ہے توحید، ابھی محبت، خاص کر مختلف مذاہب کے لوگوں میں محبت۔ تو شاید پہلے یہ منع تھا، یا مجھے معلوم نہیں یا نہیں، یا لیکن پہلے شاید اتنی اچھی بات نہیں تھی، ضروری نہیں تھی کہ ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں اپنے اپنے زبانوں میں،
یا شاید یہ اچھی نہیں تھی یا ضروری نہیں تھی کم سے کم کہ ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں جانا، کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ابھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑی چیز محبت، خاص کر مختلف مذاہب کے لوگوں میں محبت. تو اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے ہیں، ساتھ دعا نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ محبت آہستہ آہستہ سے بڑھ سکتی ہے، لیکن ٹائم بہت لگے گا. تو جلدی محبت کو تیزی سے بڑھانے کے لیے اس میں بہت فائدہ ہوگا اگر مختلف مذاہب کے لوگ سب ایک ساتھ میں ہوتے ہیں، چاہے مسجد میں یا چرچ میں یا مندر میں، جہاں بھی مل کر دعا کریں، مل کر اللہ پاک کے نام لیں. اس میں بہت فائدہ ہوگا، اور اس سے ہی اور صرف اس سے عالمگیر امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے اگر آپ سوچتے بھی ہیں کہ بابا نانک صاحب مسلم نہیں ہیں، پھر بھی اس کے عرس میں جانا، جوتی جوت کہتے ہیں. بابا نانک صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ پاک کے پاس گئے تھے. اس کو جوتی جوت کہا جاتا ہے سکھ مذہب میں. تو اس کو منانے میں بہت فائدہ ملے گا. اگر آپ نہیں جانا چاہتے ٹھیک ہے، میں نہیں پتا تو جاؤ جاؤ جاؤ، لیکن بہت فائدہ ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں. اس میں آپ کو بھی فائدہ ملے گا اور پوری دنیا کو فائدہ ملے گا، اور امن جلدی سے آ جائے گا. عالمگیر امن جلدی سے آ جائے گا اگر ہم سب ایسے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایسے محبت کو بڑھانے کے لیے دوسروں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، خدمت ان کی کرتے ہیں، اور ان کو ہماری خدمت کرنے دیتے ہیں، اور خاص کر ذکر کرتے ہیں ان کے زبان میں اور ہمارے زبان میں. محبت جلدی سے پڑ جائے گی. سب محسوس کریں گے کہ ہاں، مسرت ہے، روحانی خوشی ہے اللہ پاک کے نام میں. دوسرے مذاہب کے جو نام ہے، دوسرے زبانوں میں جو اللہ پاک کے نام ہے، ان کو بھی لینے میں بڑی خوشی ملتی ہے اور فائدہ ملتا ہے. علم بھی جلدی سے حاصل ہوتا ہے، تو بہت فائدہ ہے اس میں. اچھا، تو فواد خان، تو شکریہ صبا عثمان کہ آپ یہ روزانہ یہ درخواست کرے گی کہ ہم مختلف زبانوں میں اللہ پاک کے نام لیں. شکریہ. فواد حسن خان صاحب کہہ رہا ہے: Dear sir, please pray that I could do Allah zikr with full concentration and love like you do. Thanks. Well, I don't do with full concentration and love, but I pray that you will do more and more. Nasima Rashid: Salam, respected sir. But sir, why you apologize? You were not wrong. You should share these sacred things. No, it was wrong to share so freely and so openly, and many people were disturbed. They were saying, oh, how could, what? Anyway, I don't think I should have done so much. I'm sure I should not have done so much. My teacher also told me, my good wife, she told me, you should not do this. سب عثمان: بہت شکریہ بابا جی. وین آر یو کمنگ ٹو پاکستان؟ انشاءاللہ اکتوبر میں. اب تک میں کوشش کر رہا ہوں اکتوبر میں آنے کا، دیکھیں گے اللہ کیا کرتا ہے. نسیمہ رشید: I love to listen your heart touching thoughts. God bless and protect you. Thank you very much. حسیب خان کیا السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام حسیب خان جی، خان صاحب. یہ خان مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا، حسیب خان آگے بتاتے: پلیز پرے فار us dear sir, you're a great human being. I'm not a great human being. I'm a very very foolish, stupid human being. Maybe not even a human being, but I'm trying to become a good human being at least. But I will certainly pray for you. نسیم بٹ کہہ رہا ہے: بابا جی ماشاء اللہ، آج تو پورے پاکستان لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شکریہ.
उम्मे फरवा ताहिर कह रही है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, आपको भी वालेकुम सलाम जी। अनब फातिमा कह रही है अस्सलाम वालेकुम, अनब फातिमा फ्रॉम इंडिया, हाउ आर यू मिस्टर शेफ? अच्छा। हाँ, today your topic of forgiving others so good, thank you very much. मुश्ताक अहमद रैना भी अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, वालेकुम सलाम जी। Usman Ali Sahib keh raha, Babaji, whenever I recite Durood Sharif, I fall asleep after reciting it 3 to 5 times. Don't know why. So don't close your eyes. Keep your eyes open. अच्छा, सलीम शेख सर, आप मेरे मिसेस मिसेस आप मेरे MSZ MS पता नहीं MSZ मतलब मिसेस आमतौर पर मैसेजेस, शायद मैसेजेस। अच्छा सर, आप मेरे मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो। नहीं, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, शायद मैंने उनको देखा भी नहीं, या अगर देखा शायद उसको जवाब नहीं दे सका, मुझे मालूम नहीं। मुझे आपका नाम याद नहीं है कि मैंने आपके कोई मैसेजेस देखा है। आप अभी बताएं अगर कोई मैसेज, मैं उसको अभी पढ़ सकता हूँ आपके सामने। इस मैसेज को मैंने पढ़ लिया कि आपके मैसेज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इस मैसेज को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सही बात है या नहीं? लेकिन मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं और उन सब को मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, सब नहीं देख सकता हूँ। कोशिश करता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेज मिलता है, इसलिए सबको नहीं पढ़ सकता। शायद मैं इस चैट को बंद करूँगा और आपके मैसेज को भी ढूंढूंगा अभी, ठीक है? सालिम शेख आपका नाम अभी याद है, उसको अभी मैं ढूंढूंगा आपके मैसेज, जिस जल्दी इसको बंद करूँगा चैट। नसीमा रशीद कह रही है, डियर सर, हाउ कैन गेट रिड ऑफ नेटिव माइंड पीपल? How can get rid native mind people? मुझे मालूम नहीं है नेटिव माइंड पीपल का मतलब क्या है। एंड हाउ कैन एस्केप फ्रॉम आवर ओन शर 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 व्हाट डज शर मीन? शर, sorry, I don't know so many Urdu words. I don't know what is shar or shar, or you have to explain to me what this means. And what does native mind people mean, and what does shar mean? Please tell me. Fawad Hassan Khan, dear sir, love should have been a name of Allah as well. Yes. Salim Sheikh, sir, no problem. Okay. Osman Ali, love you, Babaji. Muhammad Waqas Qadri Attari. Please guide us. Illuminati organization, please, please. Illuminati organization is a very satanic, evil organization that wants to make one world government, which they control in the service of Satan. Very, very hellish organization. And fortunately, by mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, they are being defeated. The Illuminati, Cabal, New World Order, One World, they are being defeated by the forces of good and truth, especially by President Trump and the good people in the American military, and by people like Prime Minister Imran Khan also, who are good, sincere people, trying desperately to fight against them, because Imran Khan is a very good man, but he doesn't understand all about these things, how to do them, how to deal with them. So it's very, very difficult. But the fight is going on. And the Illuminati people, they especially, their power comes from banksters, banking. They make money. They create money out of nothing. So they have fabulous wealth. They did. Now their control of money is being removed from them. Already, President Trump has done that in the United States, and this all over the world, inshallah. So do some research yourself. There's a lot of information. Uh, oh, what is his name now? I can't remember. But Arizona Wilder is one person who was in the Illuminati and made some videos which are available on the YouTube about it, on the internet. And I'm trying to remember the names of
I'm sorry, I can't even remember his name now. Bernard, I mentioned before. Now I don't remember his. Another Illuminati person who was getting into the Illuminati, and then he found out they are sacrificing children to Satan, so he left. He could not be with them. It was so horrible. So they literally are the chumchas, I say, the chumchas of Satan. They worship Satan. They do sacrifices. Horrible, horrible. You cannot imagine how horrible. Worst things you can imagine they do to children and sacrifice them. So do your own research. There's plenty of perfectly good information. Um, I wish I could remember his name, but I can't. Bernard something, but maybe you can find him. Or otherwise, look down on my old chats. I discussed about him. But there's also fake disinformation. Illuminati, they say we don't exist. If you do research, you'll find out many places on the internet, oh, Illuminati maybe used to exist, but it doesn't exist anymore. That's what they try to do. Just like Satan, Shaitan has said, there is no Shaitan, right? Many people think there is no Satan. In the West, I think most people now think that way. Maybe not most, but many educated people, the fake education, they are educated to think there is no Satan, right? So Satan is very expert. If people think there's no Satan, then how can they fight against him? We can't fight against somebody we don't believe exists. So Illuminati is that same. It's a satanic organization. They're saying there is no Illuminati. If we think there's no Illuminati, how can we fight against them? So do your research. If you do prayer, then you will get good information. They definitely do exist, and they are being defeated now by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. ओके माँ जी सच्ची कहानी सेंटर इस्लाम बाबा जान उम्मीद है आपका लेडी और लेडी कालीली फातिमा का सारा दिन अच्छा गुजर रहा है lots of love and prayers Saja Kashmiri shukriya means evil sir okay thank you Fawad Hassan Khan so let me just see what was that about Shar um, where was that I try to go back and find that now where was that comment about Shar I am I don't see it now. Where did it go? Maybe it was removed. I don't see. Sorry, I can't find it now. Okay, if you want to know the answer to that question about Shar, you'll have to repeat the question because I cannot find it. Okay, thank you. Glamour Infusion says, Salam, sir. We usually have a concept that whenever we call the name of God, there come angels to protect us. But is there also a possibility that someone from the spirit world also comes and protect us? Yes, of course, it's possible. Definitely. Anam Fatima, please say Durood Sharif. Bismillah Rahman Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد I am laughing when I say this Durud Sharif, Ibrahimi, because I always think of Pakistan. When I say Al Muhammadin, I always think Pakistan. And now, not before, but recently, I've been thinking every time I say Al Ibrahim, I think of Israel. And I think, oh, these Muslims are all praying for Israel, for Al Ibrahim, for the family, the descendants, the children, the believers in Ibrahim, the Jews. So very good. Muslims are praying for Jews every day, so we should have love. We should pray for the Jews that they will become real Jews and these fake Jews will be gotten rid of. And the real, truthful, honest, just, loving Jews will come into power in Israel. And then there will be world peace, inshallah. When the Muslims and the Jews
in Jerusalem, especially in Al-Aqsa Mosque, the Temple of Solomon, come together and recite the prayers together and do zikr together. That will be the sign of world peace, the end of this horrible, horrible atrocities against the Palestinian people. You want to end that? This is the way to end it. Do Durood Sharif Ibrahimi and pray for the Jews, and let the Jews pray for the Muslims together. Call on the names of Allah. Then the whole Palestinian Israeli conflict, all the horrible atrocities will be ended. This is the way. That is what I believe, inshallah. Okay. Muhammad Waqas, tell us how we can be safe from Illuminatis. Allah, Allah, Allah. Zikr karo. Zikr आपको सब चीज़ों से बचेगा, सब बचाएगा, सब. Dajjal. أعوذ بك من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال. That is, Illuminati means the fake Messiah. Jesus is the real Messiah, and Illuminati Dajjal is the fake Messiah. So pray for protection, call on the name of Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala is all powerful. He will protect you if you really want His protection. Of course, He will protect you. Just ask for it. Just pray and call on the name of God. Okay, Binti Amin, is it easy to forgive others, and how is it possible? Is it easy to forgive others, and how is it possible? For some people, it's easy. For other people, it's very difficult. So, to make it easier, we should pray for them. If you want to forgive somebody who's done something wrong or bad to you, then you find it hard to forgive them, then pray for them. That will soften your heart towards them. And try to forgive. Ume Farwa Tahir, shar means bad deeds, negative thoughts, practical put into work in my understanding. Okay, Anab Fatima, what you cooked last night? Last night I prepared a salad. My good wife, she asked for a salad, so I made with lettuce and cucumbers from our garden and avocado. She asked for avocado. And maybe that was all. Last night we had salad. And with, of course, some salad dressing. Muhammad Waqas, yeah, I listened something about that with name of Freemasons. Yes, so Freemasons, there were, now there are not so many, but there still are. There are some good Freemasons. They're God-fearing people. But the Illuminati, the satanic people, they infiltrated the Freemasons and they took over practically. So now the Freemasons are mostly satanic, but not all. There are the common ones, the ordinary ones. There are many good people. I've known people who are Freemasons, good God-fearing people, but they don't even know what is the truth about Freemasonry. But the Freemasons used to be good, more of them, even some of the big ones, but now they've been infiltrated by Illuminati and taken over mostly. So now this has become very, very bad organization. Maji's Sachi Kahani Center, respected Baba Jan, प्लीज लोगों को थोड़ा से थलिडोमाइड के बारे में बता दें ताकि सब वार्नड हो जाए. Pharmaceutical corporates never get tired of committing evil things to मखलूक. हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत खतरनाक हैं. वो फिक्र नहीं करते हैं लोगों को क्या होता है उनके फार्मास्यूटिकल से, अगर उनको पैसा मिलता है. और ऐसे शैतानी लोग भी हैं जो इंसान को तकलीफ देने चाहते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स के ज़रिए वो, खासकर वैक्सीनेशंस के ज़रिए वो इंसान को बहुत तकलीफ दे रहे हैं. तो थैलेडोमाइड एक मिसाल है कि ये जो जब औरतें हामला होती हैं उनके क्या बोलते हैं, उल्टी आती है, नौजिया, तो उसको ठीक करने के लिए एक थैलेडो, तो बहुत खतरा है. वो कहते हैं साइड इफेक्ट्स है, लेकिन बहुत सारे खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे थैलेडोमाइड में हुआ था.
تو 1 منٹ کے لیے سگنل کٹ گیا تھا، ابھی واپس آ گیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جڑی بوٹی مطلب نیچرل میڈیسنز جو ہیں ان میں سائڈ ہے. اور میرے ایک دوست تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتا تھا کافی سالوں تک. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم حکومتوں کو رشوت کھلاتے ہیں، بہت پیسے دیتے ہیں. کوئی الیکشن ہوتا ہے، دونوں کینڈیڈیٹ یا دونوں سائڈ کو، جو جیتنے والا اگر ہم کو معلوم نہیں، اگر ہم کو معلوم ہے کون جیتے گا تو پھر ہم ان کو بہت پیسہ کھلاتے ہیں. جب ان کو سیٹ ملتے ہیں تو پھر ہم ان سے درخواست کرتے ہیں یہ کرو ہمارے لیے، یہ کرو، وہ کرتے ہیں. اور اگر ہم کو معلوم نہیں کون جیتے گا، ہم دونوں کو بہت پیسہ کھلاتے ہیں. سو جو بھی جیت رہے ہیں ان سے پیسہ. تو یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز بہت خطرناک ہے. تو اور یہ فارماسیوٹیکلز بہت خطرناک ہے. تو کینیڈی جونیئر نے بہت اچھی چیزیں بتائی ہیں فارماسیوٹیکلز کے بارے میں، خاص کر ویکسینیشنز کے بارے میں، خطرہ جو ہے ان میں. اچھا نسیم بابا جی، ٹرمپ بھی دجال کے ساتھی ہے؟ نہیں، ٹرمپ دجال کی ساتھی نہیں ہے، کا ساتھی نہیں ہے، وہ دجال سے لڑ رہا ہے. نہیں تو دجال کے میس میڈیا جو ہے، یہ میس میڈیا دجال ہے، تو وہ ٹرمپ کے خلاف کیوں ہے؟ جب کبھی موقع ملتا ہے وہ ٹرمپ کے خلاف کوئی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ اس سے آسانی سے ہی سمجھ آ سکتا ہے کہ ٹرمپ دجالی نہیں ہے. نہیں تو دجالی میڈیا کیوں اس کو اس کے اتنے خلاف باتیں. صدر ٹرمپ ایک بہت اچھا آدمی ہے. میس میڈیا کی بات مت مانو کہ وہ یہ یا وہ. صدر ٹرمپ اللہ پاک کو مانتا ہے، خدا پرست آدمی ہے، اور بے شک انہوں نے کافی غلطیاں کی ہیں، لیکن وہ صاف دل خدا پرست آدمی ہے، دجال کا ساتھی نہیں ہے. ہارون رشید، اللہ حافظ بابا جی. It's our Isha Salat time. Love from India. Remember me in dua. Okay, we will, Harun Rashid ji. Anab Fatima, Allah will give heaven to those who forgive others. It's a hadith. Oh, very good. Zahid Chowdhury, Assalamu alaikum. How are you, sir? میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکریہ. I'm fine. Anab Fatima, I am also trying to be little good in cooking. Please make dua for my cooking. Okay. We'll do that. Numair Qasim, pray for me, sir. God bless you. Okay, we will pray for you. Fawad Hassan Khan, dear sir, how are the forest fires around your town, Esparto? Hope inshallah fires get extinguished and you stay safe by mercy of Allah. Uh, the forest fires contained from this side. Now the smoke is almost finished. We had pretty good day yesterday. Not so much smoke in the air. And so we are safe. I think there was never much danger actually for fire coming here to our house, but there was a lot of smoke. But now that's also gone down a lot. Maji's Sachi Kahani Center says, respected Sirji, it is said that when one starts Sufi journey, she faces tribulations and hardships. Please shed some light with a personal experience. Agar bura na mane tu. I don't like to talk my personal experiences, but you can share your personal experience. Definitely, it is true. So many difficulties are there when one undertakes spiritual life. Blog اپنا کورونا وائرس کم ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں، کورونا وائرس کم ہوا ہے امریکہ میں، کافی کم ہوا ہے. پوری دنیا میں میرے خیال میں کم ہوتا جا رہا ہے. Uma Hania, Assalamu alaikum. Tell us something about the Karbala. Oh, I have few days before when it was 8th, 9th, 10th of Muharram, I did say several things about the Karbala. So I can say one thing. Imam Hussein alayhi salam, Razi Allah Ta'ala anhu, he was victorious in Karbala. People may think he was defeated, he was killed. No, he was victorious, and he lives eternally. So
It is a great, great tragedy, the most heart-rending story I have ever experienced. I'm telling you the truth. Nothing has torn my heart so much as the story of Karbala. How Hazrat Imam Hussein sacrificed everything, not only his own life, even his children, his friends, and family members. Why did he do that? To establish the truth, to establish justice. And he succeeded. He was victorious. Oh, oh, oh. उमे फरवा ताहिर बाबा जान आपका कनेक्शन बार बार कट रहा है. कभी ऐसे होते हैं. व्लॉग अपना पाकिस्तान हु या इंग्लिशमैन हु आप हो. मैं तो अमेरिकन हूँ. मेरे वालदैन मेरे क्या मेरे मेरा दादा दादा जर्मन था. बाकी मेरे जो इसलिए मेरा नाम कीजलर जर्मन नाम है. बाकी मेरे जो बाप दादे हैं ज़्यादा इंग्लिश थे. काफ़ी स्कॉटिश. मेरा नाना स्कॉटिश था और कुछ आयरिश भी है. मेरे वालिद साहब की दादी आयरिश थी. तो मैं अंग्रेज़ हूँ. मतलब जिस्म अंग्रेज़ है लेकिन दिल पाकिस्तानी है. और बचपन में ही मैं पाकिस्तान में रहता था, इसलिए आप मुझे पाकिस्तानी भी कह सकते हैं. लेकिन सिटीजनशिप तो यूएसए का है. अच्छा, Munir Ahmed, Baba Ji, Assalamu alaikum. Please tell me how our hearts clean, everyone. Zikr, 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 zikr. Allah, 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 Allah. Allah, एकदम दिल साफ हो जाता है. अल्लाह पाक के नाम में इतनी ताकत है. बस जिक्र करते रहो, दिल साफ हो जाएगा. इससे ज़्यादा अच्छा मुझे कोई तरीका नहीं मालूम है. To clean the hearts, call on the name of God. Peer Muhammad says, Inshallah, sir, we'll keep you in my prayers. Thank you very much. Naseem Bhatt, Baba Ji, Pakistan में अल्लाह ताला का कानून कब नाफिज होगा? मुझे मालूम नहीं. कब हो जाएगा मुझे मालूम नहीं कब. Babar Chaudhry, Assalamu alaikum. How are you, Babaji? I hope you are very well. Please, Babaji, pray for me. Don't forget me. Okay, we will. Anab Fatima, it's a humble request to you that before starting and ending YouTube chats, recite Durood Sharif at least once so that we will be in special mercy of Allah and we will also get reward. Okay, maybe. We will see. Bushra Bibi, also recite Durood Sharif before starting every good work. Oh, then I must do it. जो खातून अवल करती है हम सबको करने चाहिए, है ना. बहुत अच्छी. ठीक है, हम ज़रूर सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं बोलेंगे लेकिन दुरूद भी पढ़ेंगे. शुक्रिया. अच्छा, अना फातिमा, बुशरा बीबी ऑल्सो. अच्छा, हाँ. नुमायर कासिम, बाबा जी कोई दरूद पाक बताने. ज़ियारत के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन दरूद पढ़ते रहो. कोई भी दरूद, उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको. ज़रूरत मिलेगी या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन दरूद दरूद शरीफ इब्राहिमी मैं रोज़ाना पढ़ता रहता हूँ. अच्छा, ज़ुबैर ख़ान कह रहा है अस्सलाम वालेकुम अंकल. वालेकुम सलाम माय नेफ्यू. व्लॉग अपना फर्स्ट इंग्लिश मैन देखा रहा हो. भट अक्सी उर्दू लैंग्वेज है आपकी माशाल्लाह, बहुत अच्छी है. अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बचपन में रहता था, इसलिए पाकिस्तानियों जैसे ही मैंने उर्दू सीखी. सियाल खान, हाउ कैन वी मेक आवर earnings halal? Make sure you're not harming anybody by them. That's the best way. Anab Fatima, what is special dishes of your beloved wife? Please say, oh Allah, please forgive all the live chat friends on YouTube right now, according to today's topic.
Okay, you all live friends on my YouTube chat right now, please forgive me, and may Allah please forgive all of you, and please may Allah forgive me. And what is special dishes of my beloved wife? She likes Jannah, garbanzo beans. Well, I made cauliflower the other day, and she asked for put a chana in with the cauliflower, so she likes chana a lot. Um, she also likes meat. I don't, but she likes meat. And what does she like especially? I'm trying to remember now. She likes many things. She likes cauliflower. She especially asked for that the other day, and she likes mashed potatoes. One of her favorite dishes is the mashed potatoes and baked potatoes and sweet potatoes, especially. She likes the yams or sweet potatoes. So many things. She's not very picky. She likes many different things. Anything I cook, she likes it. Mustafa Zahid, Babaji, you bypassed my questions twice. Forgive me. Mustafa Zahid, what is your question? I can go back and look. It may take some time, but I will remember your name right now. Ask another question. I will answer it, inshallah. Humair Shah, Pakistan is so export hash now thanks to Imran Khan. Wanna puff? No, I don't smoke the marijuana or the hash. I don't know what sort of foolish question that is. It's not good. I do not. It's very dangerous, actually. Not like they say dangerous, but it is dangerous for spiritual danger. If you get too addicted to it, then you may forget Allah completely. So I do not approve of it. Myself, I don't do it. Vlog Apna, love you, Babaji. Thank you. Anna Fatima, when is Mother Fatima's birthday and also your? Her birthday is November 16th and mine is July 6th. Zubair Khan, aap bahut achhe ho, mashallah. Thank you. Numair Qasim, Babaji, please wish happy birthday to my brother. His name is Usama Khan. Happy birthday, Usama Khan ji. And Nisar Khan says, Salam, Baba. Hi, did you read Mumtaz Mufti book, Labaik? No, I did not read that book, but I've heard of Mumtaz Mufti. He's a great spiritualist, great teacher. Sial Khan, sir, why are you not eating meat? Any spiritual importance? Um, well, there are many reasons why I don't eat meat. My father also, my father and mother, they ate meat most of their life, but they stopped eating meat when they were older, partly for health reasons. Mainly, I think, my father for health reasons, but also uh, to avoid killing the animals. And so I also ate meat as a child in my parents' home. But how old was I? I was about in my 20s. So when I was about 20, I don't remember exactly how much, in my 20s, I met a man, young man. He was a little older than me, not too much, and a very good man. And he was Seventh Day Adventist. You know, Seventh Day Adventist in Karachi, big 7-day hospital. So they actually don't eat meat. They're not supposed to eat meat. He did not eat meat, and he started giving me free. He started giving me cans of vegetable foods made out of vegetables but tasted like meat. And he gave it to me, so I started eating. It was very good, very delicious. And so I stopped eating meat because I realized, of course, he was giving me free, but and I was very poor. I didn't even have money to eat food. I was taking the pecans, the nuts from the ground, and eating them. But they were very delicious, very tasty. Actually, tasted better than meat, I thought. So by his kindness, I stopped eating meat. And then gradually I thought, this is much better, just like my parents also said once. I will tell you this. When I stopped eating meat, my parents said, when we were young, we had stopped eating meat once. I said, really? And they told me this story. I said, why did you stop eating meat? They said, we went to a slaughterhouse. It was part of, I think, of a college course. They were together in college also, in postgraduate college. And
as part of one of the courses, we went to a slaughterhouse and we saw how horrible it was. All these animals crying, and ooh, it was so horrible. We could not eat meat after that. So then I asked him, "So why did you start again?" And then they were quite embarrassed. They said, "We forgot. We forgot what was happening in that slaughterhouse, how horrible it was, how miserable the animals were." So after that, I never ate meat. And I told them also, why don't you? And they actually did stop eating meat. Maybe not because of what I said, but my father had some heart condition, and so they stopped eating meat. I've also had heart conditions, so it's good not to eat meat for health reasons alone. But also, if you don't want to cause suffering to the animals, then you can stop eating meat and then benefit. You don't have to worry about halal or haram meat. You just don't eat any meat. Okay, Anna Fatma, when you last seen Rasulullah in dream, are you seeing any special thing in dream nowadays? Uh, you missed the whole point of this talk. I'm asking for forgiveness for talking too freely about these things, so I won't talk anymore. I already said I won't talk about it anymore. Zahid Chowdhury, unless I'm ordered to, but I'm not doing now. Zahid Chowdhury, sir, when you are visiting Pakistan, hopefully in October, hopefully, inshallah, Hadi Abrar, hamare liye dua kare. Okay, we will do that. Humayr Shah, just kidding, Babaji. Comment on Imran's decision, please. Well, marijuana or hashish has very good medical uses also. So I will tell a long story about hemp and marijuana, hashish, that it has good medical uses. People get freed from pain, and other issues can be resolved. So it is very, very helpful. Um, and the hemp plant is very, very good for making paper, making clothing, um, but it's very easy to grow and it's very cheap, and it has some good benefits. So the satanic elements in society, they made it illegal. Um, they had their own selfish ulterior motives. It should not be illegal. It should be controlled, like now in California also, medical marijuana, it is called. Before it was outlawed, and now it is permitted for medical reasons, so that's good. But so it has its good uses, and also it has its bad effects, so it should be taken carefully. Just like fire has good uses and bad effects. We experienced the bad effects of fire. The smoke for the last few weeks, smoke was in the air. We were all suffering. But fire has good uses for so many cooking and in the cold weather keeping warm. So marijuana or hashish or hemp, that is like fire. It can be good and have good results for medical reasons especially, and it can also have bad effects, especially if people take it too much. Peter Muhammad, he has allowed growing medical hash under the guidance of government. That's very good. The level THC level is less than 1%. Nothing will happen if anyone puffs. Growing it for medicine, clothes, and other uses of fiber. Very good. Yes, this hemp is a very, very good plant for uh, clothing and paper, and that's a good decision. Imran Khan is a very good man, very intelligent man. Nisar Khan says, Baba Ji, if you read Labaik, you will enjoy it. Also, if you okay, inshallah, if you think I will enjoy it, share it. But I don't know. I'm so many things I am trying to read. I don't know. Especially if it's in Urdu, it is hard for me. It takes me much longer to read Urdu than English. So. Qasim Bilal says, Assalamu alaikum, Baba Ji, क्या हाल है अपने आप मेरे मैट्रिक का रिजल्ट के लिए दुआ कर दें प्लीज शुक्रिया आप बहुत बहुत आपने मेरी वीडियोस को ज़्यादा नहीं सुने नहीं तो आपको मालूम होता कि मैं ऐसे दुआ नहीं करता हूँ किसी चीज़ के लिए मैं दुआ नहीं करता हूँ अगर मुझे मालूम नहीं है कि उसका रिजल्ट
میں کیا فائدہ ہوگا، ہے نا؟ یہ بھی ممکن ہے، میں نے بار بار یہ بتایا، ممکن ہے کہ کسی کوئی میٹرک میں یا کوئی دوسرے امتحان میں اگر وہ فیل ہو جاتا ہے، شاید اس کو فائدہ بھی مل سکتا ہے اس سے، ممکن ہے۔ تو اس لیے میں ایسی چیزوں تک یہ سگنل بند ہو گیا تھا، تو میں باہر آ گیا تھا، یہاں زیادہ موڈیم کے نزدیک ہوں۔ تو پہلے میں یہاں بیٹھتا تھا، پھر خراب ہوا کی وجہ سے بہت دھواں تھا، اس لیے ہم بیٹھ نہیں سکتا تھا باہر، لیکن ابھی کچھ ٹھیک ہو گیا، ابھی تو میں باہر پھر بیٹھ گیا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی پھر نہیں کٹ جائے گا، ہم موڈم کے بازو میں ہی بیٹھا ہوں یہاں۔ اچھا، تو یہ سوال تھا کہ آپ مسلم ہو، اور میں جواب دے رہا تھا کہ میں مسلم بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسلم بننے کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، سستی چیز نہیں ہے۔ مسلم کا مطلب ہے جو اللہ پاک کو یاد کرتا ہے ہمیشہ، جو اللہ پاک کی خدمت میں لگا رہتا ہے، مخلوقات کی خدمت میں لگا رہتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت سب سے کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں میں مسلم ہوں، میں بھی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں، لیکن حقیقت میں اب تک صحیح مسلم نہیں ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں، میں 5 بار نماز روزانہ نہیں پڑھتا ہوں، مسلم کو کرنا چاہیے، لیکن کوشش کرتا ہوں جتنا کر سکتا ہوں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں اچھا صحیح مسلم بننے کا، لیکن ایک قسم کے مسلم ہوں۔ مانتا ہوں اللہ پاک ایک ہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی ہے۔ اچھا، نثار خان will be thankful. Also, please make dua for us. Okay, we will. Sial Khan, while visiting Pakistan, then where are you staying and how to connect you, sir? I will go in Karachi, Lahore, Peshawar, maybe, inshallah, but certainly Rawalpindi tak, Islamabad tak. KPK میں جانے کے لیے غیر ملکیوں کے خاص پرمٹ بھی لینا پڑتا ہے آج کل، لیکن انشاءاللہ ہم پشاور تک جائیں گے، اور شاید سوات تک بھی، اور اس سائڈ پہ سیالکوٹ اور ناروال سے انشاءاللہ ہم کرتارپور بھی ضرور جائیں گے، اور بیچ میں ملتان اور پاک پتن جانا چاہتا ہوں۔ ہم دیکھیں گے کہاں کہاں جائیں گے، انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے وہاں، جہاں بھی میں جا رہا ہوں میں آپ کو لائیو چیٹ میں اس میں بتاؤں گا، اور میرے فیس بک پیج پہ بھی میں اناؤنسمنٹ کروں گا، آپ وہاں ان جگہوں میں مجھے کانٹیکٹ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ Uma Hania, sir, how do you know that Pakistan will be the place where all the true people will united? Um, I don't know, I guess I could say, but I believe, I've been told that. I've said this many times in about 1983, 82, 83, when I was in the town of Ghortki. Early one morning in northern Sindh, a small town there, small city. So in Ghortki, I early one morning arose 3:15, I think 3:30 at the latest. So I got up and I did my ghusl, and I was doing zikr, and then this Sufi came. I did not see him, but I heard him speaking to me. I did not know who it was. And he said, Pakistan da matlab hai, O Pakistan, jithe Hazuri Pak, ude Pak Masahib Dinal, Islami Pak. So I got cut off again, sorry. But I was saying that I had this message from some great Sufi saint that Pakistan is that place where pure Islam will be reestablished. So I'm sorry, again cut off, so maybe it's a sign I should end. Oh, it's been more than an hour since I started. So, but I was saying that I know Pakistan is that place where pure Islam will be reestablished, inshallah. So who will be reestablished by? By the pure-hearted people. So definitely you will do that, inshallah. Those of you who make that choice and make that surrender and have that guidance and intelligence, you will do it, inshallah.
Maji's Sachi Kahani Center says, Respected Babaji, my Murshid, mere Murshid Sahib, یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے اور اللہ کے قریب ہیں انہی لوگ اور دنیا بہت تنگ کرتی ہے انہی لوگوں کو دنیا بہت تنگ کرتی ہے اس سے ہمیشہ دنیا مانگتی رہتی ہے صحیح بات تھینکس الاٹ سیال خان کہہ رہا ہے اینڈ ساجد احمد Tukru says, Assalamu alaikum, esteemed sir. I am Sajid Ahmed from Kashmir district at Nantnag. How can we make our life comfortable and satisfying after trying to do good with others and results are not coming satisfying? بس اللہ کا نام لیتے رہو اور فکر نہیں کرو اللہ پاک کی ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ تمہارے لیے سب اچھا کرے گا اور کشمیر کو آزادی ملے گی فکر نہیں کرو انٹرنل اٹانمی اب کشمیری لوگ اپنے انٹرنل افیئرس خود چلائیں گے انڈیا کے فوج پاکستان کے فوج سب نکلیں گے کشمیر سے اور آپ خود اپنے اور انڈیا اور پاکستان جوائنٹلی مل کر ایکسٹرنل افیئرز آف کشمیر چلائیں گے اور کشمیری لوگ دونوں انڈیا اور پاکستان کی سٹیزنز بنیں گے اور دونوں کے پارلیمنٹری الیکشنز میں ووٹ دیں گے یہ مجھے بتایا گیا ہے تو میں مانتا ہوں تو فکر نہیں کرو سب کچھ ٹھیک ٹائم پہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ مصطفیٰ زاہد بلکہ صرف ٹھیک نہیں ہو جائے گا بہت اچھا ہو جائے گا پھر جیسے میرے بچپن میں کشمیر کو پوری دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ مانا جاتا تھا آپ کو معلوم ہے جب میں بچپن میں میں گیا تھا 2-3 بار کشمیر گیا تھا جب میں 8-10-15 سال کا تھا کیوں کیونکہ پوری دنیا میں یہ لوگ مانتے تھے کہ کشمیر پوری دنیا کا سب سے خوبصورت جگہ ہے تو وہ پھر ہو جائے گا تو فکر نہیں کرو اچھا مصطفیٰ زاہد بابا جی پاک پتن ویری نیئر فرام سہیوال آئی ول بی یور ہوسٹ انشاءاللہ اللہ ضرور انشاءاللہ سعدیہ شاہد says God bless you sir love you sir thank you very much it's a little harder for me to read outside here sir please remember in your prayers okay Samarana Salim Munnaza Falak says stay blessed thank you very much Samarana Salim says Assalamu alaikum sir please remember in your prayer okay Numair Qasim بابا جی آپ پاکستان کیوں نہیں آتا آ رہا ہوں انشاءاللہ پچھلے سال اکتوبر مہینے میں آ رہا تھا پھر میری سانس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی تھی پھر ہمارے گھر میں آئی تھی اور ہمارے گھر میں تو اس کے بعد یہ کرونا وائرس میری بیگم کی صحت بہت خراب ہو گئی اور ویل چیئر میں تھی اس کی آپریشن سرجری ہوئی پھر اس کے بعد کرونا وائرس تو ابھی ہم انشاءاللہ اکتوبر میں آئیں گے Rubina ma'am Makbul, your picture is not. If you can hear me, that's more important. Ahmed Hassan, Babaji, it makes me cry when you said that at times you didn't have money to buy meat, and so you ate nuts. Actually, it was very good, because then I didn't have money to buy meat, and I stopped eating meat. This man was giving me the vegetarian meat substitute, so I started eating that. I became vegetarian as a result of not having money to buy meat, so it was very good. So don't feel bad that I didn't have money to buy meat. I'm happy. I ate the nuts off the ground. They were falling on the ground, so many big pecan trees. It was in Montgomery, Alabama, where I was living. We have pecan trees here also, and lots of pecans fall on the ground, so it reminds me of that. Okay, Rubini Makbul, now I can see you. Okay, Samarana Salim says, I am your huge fan, sir. Please come to Pakistan, and please remember me in your prayers. Okay, we'll do that. Munazza Pak, inshallah. Munazza Falak says, along with, what is that? Albik,
I also suggest you read Talas of Mumtaz Mufti. No. Acha, along with Labek. Also, okay, I will try. I know Mumtaz Mufti is a great, great soul and great writer, great saint. I will try to read his books, but because they're in Urdu, it's hard for me. It takes me much longer to read. I already have so many things I'm trying to read. Great village. Assalamu alaikum, Babaji. I'm very fond of meeting and talking to aliens. Please tell some solution. Some solution? Just call on the name of God. That is a solution for everything. I don't have any other solution than that. Samarana Salim says, may God bless your wife. Thank you very much. Babar Qayyum says, nice, sir. Thank you. Samarana Salim says, may God bless you, sir. Huge respect for you. Thank you. And last question, Muhammad Haris says, for your health, in morning, drink hot water glass with 1 tablespoon honey. Sunnat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I am writing a health book. Oh, very good. Actually, I do drink 1 liter of water every morning, not with honey, but I can put tablespoon of honey. But I do. Uh, I often, when they're available, I drink lemons and honey in hot water every morning, or ginger. Also, ginger with ginger tea with honey in it. I know honey is a very, very good thing for the health. So I do. I definitely have some honey every day. I always have honey with my cereal. If I have oatmeal or something, I will put some honey in it. And every night I drink milk, hot milk with honey in it, or else dates in it for sweetening. So thank you very much. I'm glad you're writing a health book. Okay, I said that would be the last question, so I'm sorry I will not read the rest of them, but please, you can come and ask your questions tomorrow if you want. Same question you can repeat tomorrow in the live chat, inshallah. Okay, thank you. Khush raho. Allah Hafiz.